قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک بنی نوع انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ آپ کا قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں متعدد بار بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو جواباً کہا کہ اے اللہ، تو ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں پیدا کرے، اور ہم تو تیری تعریف و تقدیس بیان کرتے ہیں۔ سوال کا مقصد نہ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا تھا، نہ بنی آدم کے مقام و مرتبہ کا انکار مقصود تھا، اور نہ انہیں انسانوں سے حسد تھا، بلکہ اس سوال کا مقصد محض اس کی حکمت معلوم کرنا اور مزید معلومات حاصل کرنا تھا۔ فرشتوں کو معلوم تھا کہ یہ صورتحال پیش آنے والی ہے، کیونکہ انہوں نے آدم علیہ السلام سے پہلے زمین میں آباد ہونے والی مخلوقات مثلا جنات کے حالات دیکھے تھے۔ جن آدم علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے سے زمین پر آباد تھے، انہوں نے قتل و غارت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا، جنہوں نے ان فسادی جنوں کو سمندری دور دراز جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا، اور آدم کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ مبارک سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس آپ سے بڑائی کا دعویٰ نہ کرے۔ آپ جمعہ کے دن، جس کی مقدار 40 سال تھی، مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے۔ فرشتے پاس سے گزرتے تھے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ ابلیس سب سے زیادہ خوف زدہ تھا۔ وہ گزرتے وقت اسے ضرب لگاتا تو جسم سے اس طرح آواز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے۔ تو کہتا، تجھے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ وہ اس خاکی بدن میں منہ کی طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور اس نے فرشتوں سے کہا کہ اسے نہ ڈرو، تمہارا رب صمد ہے، یعنی معبود برحق ہے، یہ تو کھوکھلا ہے۔ اگر مجھے اس پر قابو دے دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرما دیا، جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اسے سجدہ کرنا۔ جب روح ڈال دی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی تو آدم علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحمت فرمائے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے۔ جب روح ابھی تک آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انسان جلد بازی کا بنا ہوا ہے، یعنی جلد بازی اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ مبارک سے تخلیق فرما کر اور پھر فرشتوں سے سجدہ کروا کر بلند مرتبہ عطا فرما دیا۔ لیکن جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دے دیا، اور ابلیس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ بھی بیان کی کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ انسان مٹی سے بنا ہے، اور ساتھ ہی ابلیس نے اعلان جنگ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہوئے بولا، مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں تیرے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو نہ شکر گزار پائے گا۔ اور پھر حضرت حوا کی پیدائش ہوئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ النساء میں کیا ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں چھوٹی پسلی سے پیدا فرمایا، جب آدم علیہ السلام سو رہے تھے اور پسلی کی جگہ کو گوشت سے بھر دیا گیا۔ آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا گیا اور فرمایا، رہو سہو اور جہاں سے چاہو جو چاہو نوش جان کر، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے۔ تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا اور کہنے لگا، تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اسی لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا
تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں، وہ وحشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے، اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب وحشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھکانہ ہے اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے، یعنی فرمایا کہ اس میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ درخت کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک وہ انگور کی بیل تھی، یہود کی رائے میں وہ گندم تھی۔ وہب بن مربہ رحمہ اللہ نے فرمایا اس کا دانہ مکھن سے نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت تھا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ یہ اختلاف معمولی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا تعین نہیں فرمایا، اگر اس کے تعین میں کوئی حکمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ متعین طور پر بیان فرما دیتا، لہٰذا اس میں رائے زنی سے اجتناب بہتر ہے۔ علماء کرام کا اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن نکالا گیا۔ اگر مذکورہ حدیث کا مطلب یہ لیا جائے کہ جس دن ان کو پیدا کیا گیا اسی دن انہیں نکالا گیا اور یہ سمجھا جائے کہ جنت کے ایک دن سے مراد موجودہ دنوں جیسی ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا کے دن جیسی ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے۔ لیکن یہ رائے محل نظر ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کی تخلیق اور دن ہوئی اور جنت سے کسی اور دن نکلے، یا یہ کہا جائے کہ دن سے مراد 6000 سال کی مدت ہے، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہما سے مروی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترجیح دی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جنت میں طویل عرصہ ٹھہرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھائی اور جنت کے کچھ پھل عطا فرمائے، تمہارے یہ زمینی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے، یعنی خراب ہو جاتے ہیں، اور ان میں تبدیلی نہیں آتی، یعنی جنت کے پھلوں میں تبدیلی نہیں آتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے ساتھ دانے لائے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ اسی درخت کا پھل ہے جسے آپ کو کھانے سے منع کیا گیا تھا اور آپ نے کھا لیا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا میں اس کا کیا کروں؟ فرمایا اسے زمین میں بو دیجئے۔ انہوں نے بو دیے، ان میں سے ہر ایک دانے کا وزن موجودہ دور کے 1,00,000 دانوں جیسا تھا۔ وہ اگائے، وقت آنے پر انہیں کاٹا، گاہا، بھس سے دانے الگ کیے گئے، پھر انہیں پیسا اور گوندا، پھر اس آٹے کی روٹی پکائی، پھر کھائی۔ اس طرح انہیں بہت محنت اور مشقت کے بعد کھانا ملا۔ اس آیت مبارکہ میں اس طرف اشارہ ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شیطان تمہیں جنت سے نکلوا دے، پھر تمہیں سخت مشقت برداشت کرنی پڑے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے راحت اور سکون والی جگہ سے نکال کر مشقت اور محنت والی زندگی مہیا کی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اگر ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے، اس کے سامنے عاجز و نیاز و تزلزل
کا اظہار ہے، اور اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے محتاجی کا اقرار ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جس شخص کو یہ راز سمجھ میں آ گیا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ جزاک اللہ خیرا۔